السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اور اسلامی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کراتے۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کے بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش کر کے رکھ دیا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور ستالیہ کے فرما روا منفرڈ اور پاپائے روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور ستالیہ کے فرما روا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور ستالیہ کا بادشاہ منفرڈ ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کے چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور ستالیہ کے بادشاہ منفرڈ کے دربار میں بھیجی۔ منفرڈ نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور ستالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ منفرڈ زندہ رہے ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہٰذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے منفرڈ پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے اب بحرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم قیصاریہ، ارسوف، صفد، الکرک، بلفوٹ، یافا، انترطوس، انطاکیہ، حصن الکراد، المکرب، سور، طرابلس، بیروت، سائدہ اور عکا زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے، لہٰذا سلطان نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مصر اور شام اس نے متحد کر لیا تھا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیا کر دیا تھا اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔
ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک آہنی جنگی قلعہ بند دیوار بنائے ہوئے جمے تھے بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام ان کی موجودگی میں ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے قلعے نہ چھین سکے گا اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کرتے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دے دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی، پاش پاش ہو گئے۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت اور اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی معرکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا یا انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے، لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔
سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کاٹا اور کاوا کاٹ کر صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر قیصاریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو قیصاریہ اور قیصریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان نے قیصاریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ قیصاریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ قیصاریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان قیصاریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ قیصاریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر ہی کے راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو، آلات حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے، جن کے ذریعے سے قلعے اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ قیصاریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قیصاریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے قیصاریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دی۔ یوں قیصاریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیامیٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ قیصاریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلرز صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ قیصاریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے ان پر جب تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخر ان ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی حشر کیا جو قیصاریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کے مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب و خیال بنا کر رکھ دیا۔
ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہی خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں نمودار ہو گیا۔ سلطان طوفانی یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا، جسے صفد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا، اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی ہوئی تھیں جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلرز کا ایک گروہ تھا جو بڑے سفاک لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے ٹیمپلرز یا ہیکلی مشہور ہو گئے۔ شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ ایک جنگجو فرقہ بن کر نمودار ہوا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے اور اسے صفد پر قابض نہیں ہونے دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے واقف نہ تھے۔ سلطان نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے تو ان ہیکلی جنگجوؤں کے پاؤں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم یہ دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا، ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن صفد شہر میں جو 2000 کے لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان نے ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ صفد کے نواحی علاقوں میں جس قدر پرامن اور بے گناہ مسلمان آباد تھے، اکثر و بیشتر ان پر حملہ آور ہوتے، ان کا قتل عام کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، گھروں کو جلا دیتے اور کچھ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لہٰذا سلطان کے نزدیک ان کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا تھا۔ صفد کی فتح پر مسلمانوں نے سلطان بیبرس کو عماد الدین اور سکندر زماں کے خطابات دیے، اور مشہور مورخ فلپ کے مطابق آج بھی صفد کی فصیل پر ایک کتبہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے سکندر زماں عماد الدین۔ صفد کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رفع عامہ کا ایک بہترین کام سر انجام دیا۔ اس نے وہاں دریائے اردن پر ایک عظیم الشان پل تعمیر کروایا۔ اس پل کی تعمیر کے بعد وہاں بھی سلطان نے ایک کتبہ نصب کروایا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کیونکہ آنے والے دور میں دریائے اردن نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، تاہم سلطان بیبرس کا بنوایا ہوا پل آج بھی موجود ہے، لیکن اب یہ خشکی پر آ گیا ہے۔ صفد شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے فلسطین کے مشہور و معروف شہر یافا کا رخ کیا۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ سلطان قاہرہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سیدھا اس نے یافا کا رخ کیا۔ ان دنوں یافا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے جان توڑ کر سلطان بیبرس کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ یافا شہر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، لیکن سلطان نے اس انداز میں اس قدر زندہ دلی، جرت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یافا پر اپنے لشکر کے ساتھ حملے شروع کیے کہ سلطان کی صرف 12 گھنٹے کی یلغار کو یافا کے جنگجو برداشت نہ کر سکے اور یافا کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعے کی فصیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ یافا کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم قلعے سقیف ارنون کا رخ کیا۔ یہ شہر اور قلعہ دمشق اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے اور مانیال شہر سے نزدیک پڑتا ہے۔ ارنون ایک شخص کا نام تھا جس نے یہ آباد کیا تھا، لہٰذا اس کے نام پر یہ سقیف ارنون کہلاتا تھا۔ یہ انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا، ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے استحکام میں واقعی مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ قلعہ سور اور سیدہ شہر کے ساحلی علاقے کو ابقا اور دمشق سے ملانے والے جنوبی درے کے قریب واقع تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس بنا پر بھی تھی کہ یہ جنگجو ٹیمپلرز کا مرکز تھا اور انہوں نے یہاں اتنی عسکری طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی کہ 2 وجہ سے اسے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔
पहली वजह ये कि इंतहाई बुलंदी पर वाक़ था और दूसरी वजह इसके नाकाबिले तस्खीर होने की ये थी कि ये टेम्पलर्स का मरकजी शहर था और यहाँ उन्होंने अपनी सारी कुव्वत जमा कर रखी थी। ये किला एक उमूदी चट्टान पर बनाया गया था। दरियाए लितवानी से इसकी बुलंदी 1500 फीट और सतह समंदर से ये 2199 फीट बुलंद था। इसकी फसील का एक हिस्सा पत्थरों की चुनाई से और दूसरा हिस्सा चट्टानें तराश कर बनाया गया था और इन चट्टानों की वजह से इसके इस्तेहकाम में जबरदस्त इजाफा हुआ था। कहते हैं इस किले का मजमूई रकबा लगभग 490 मुरब्बा गज था। इसकी फसील की चौड़ाई 99 फीट, फसील की बुलंदी 57 फीट और कहीं फसील की बुलंदी 78 फीट के लगभग थी। इस किले के जुनूब और मगरबी हिस्से की तरफ एक इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम खंदक थी जो ठोस चट्टान काट कर बनाई गई थी। ये खंदक कहीं से 48 फीट गहरी थी और कहीं इसकी गहराई 144 फीट के लगभग भी थी। इस खंदक में चट्टानें काट काट कर छोटे छोटे हुजरे बनाए गए थे जिनके अंदर पानी के मीठे चश्मे जारी थे। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।